طلاق کے مسائل پر بات ہو رہی تھی. طلاق کی جو قسمیں ہیں وہ سب آپ نے سن لی. اب طلاق واقع ہونے کے مسائل سن لیں. طلاق واقع ہونے کے لیے شوہر کا عاقل بالغ ہونا ضروری ہے. مطلب اگر نابالغ بچہ وہ طلاق دیتا ہے اس کے طلاق کا اعتبار نہیں. اسی طرح مجنون پاگل وہ طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق کا بھی اعتبار نہیں. ابھی آپ یہ مت پوچھو کہ نابالغ بھی شوہر ہوتا ہے کیا بولتے. مسئلہ سن لیں. بالیہ وواہ کرتے رہتے نہیں کرتے. کیا رفیق بھائی پرسوں کیا ہوا؟ ہاں، رام چندر جی کا نکاح ہوا سیتا سے. سیتا کی عمر کتنی تھی؟ ہمارے نبی کے اوپر اعتراض کرنے والے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر صرف 9 سال تھی. اور کرشن جی ان کا جب نکاح ہوا وہ کس سے؟ فلاں سے، تو اس ٹائم پہ ان کی 3-4 سال کی عمر تھے. شیو جی ان کی یہ عمر تھی جب پاروتی سے نکاح کر رہے تھے، تو پاروتی کی کیا عمر تھی؟ وہ بھی نابالغ تھی. یہ کس منہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر؟ تو خیر آج بھی ہمارے انڈیا میں پدھتی ایک باقاعدہ ان کا پرانے زمانے سے چل رہا ہے. وہ بالیہ وواہ ہی کرتے، نابالغی کے حالت میں کیا کرتے، سمجھ رہے؟ اور وہاں اگر مسلمانوں کو بھی اجازت سمجھو کہ مسلمان نے بھی اس طرح کیا تو مسئلہ کیا ہے؟ تو نابالغ اگر بولے طلاق 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 نہیں ہوتا. مجنون پاگل بولے طلاق 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 نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو عقل مند ہونا بالغ ہونا ضروری ہے طلاق، تب جا کے طلاق واقع ہوتی. اگر کسی شوہر سے زبردستی طلاق دلوائی گئی، بول اپنی بیوی کو طلاق نہیں تو تیرے، سمجھ رہے، انہیں طلاق بول دیا، طلاق واقع ہو جاتی ہے. سمجھ رہے؟ اب اس کا کیا قصور؟ اس کا ارادہ نہیں تھا، کچھ بھی ہو، اپنے بیوی کو اس نے طلاق دی، زبردستی کرنے پر طلاق واقع ہو جاتی ہے. اسے یاد رکھیں. سمجھ رہے؟ یہ کیسا مسئلہ ہے؟ انہیں کیا کیا؟ دیکھو بیوی کو طلاق دینے سے طلاق واقع ہوتا ہے. زبردستی دو، ابھی آگے بھی سنیں گے آپ، مذاق میں دو تب بھی، مذاق میں، اس میں سے مذاق نہیں چلتا. ہمارے نبی نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ نکاح ہے، طلاق ہے، سمجھ، اور ایک ہے خلا، یا پھر اور ایک کوئی چیز ہے. 3 ہمارے نبی نے فرمایا. اس میں اگر آپ سنجیدگی سے بولے تب بھی طلاق واقع ہو جائے، اگر مذاق سے بولے تب بھی طلاق واقع ہو جائے. اب اگر زبردستی کرایا گیا طلاق واقع ہو جائے. گنہگار نہیں ہوتا والا بات ہے، لیکن طلاق واقع ہو جاتی ہے. سمجھ. اب آگے کچھ اس کی بھی وضاحت آپ سنیں گے. اب اگر کسی شخص کو زبردستی کیا کیا، وکیل بنایا گیا طلاق کا، کہ تم میرے طرف سے میری بیوی کو کیا دے، طلاق دے. وکیل بنانا سمجھتے؟ موکل ہوتا ہے کہ وکیل ہوتا ہے. آپ کی طرف سے وکیل کیا ہوتا ہے؟ کورٹ میں لڑتا ہے. تو کسی نے وکیل بنایا زبردستی کہ تم میرے طرف سے کیا کر، بیوی کو طلاق. اب اس نے جا کر انہیں الگ دینا نہیں چاہتا تھا، اب اس نے بنایا، وہ پستول دکھا کر یا کیسے بھی، اب اس نے وکیل بن کر جا کر کے طلاق دے دی کہ میں فلاں کی طرف سے وکیل ہوں اور تمہیں اس کی طرف سے طلاق دیتا ہوں. طلاق واقع ہو جاتی ہے. سمجھ رہے؟ وکیل بنایا زبردستی، خود شوہر کو بھی زبردستی طلاق دلوایا گیا، تب بھی طلاق کیا ہو جاتی ہے، واقع ہو جاتی ہے. اس نے کہہ دیا تجھے طلاق واقع ہو جاتی ہے. معاشرے میں ایسا ہوتا نہیں کیا؟ ہوا تو ایسا ہوتا ہے. 2-3 آدمی پکڑ کے بول نہیں تو تیرے کو طلاق دے، طلاق واقع ہو جاتی ہے. اگر کسی شخص سے زبردستی طلاق کا جھوٹا اقرار کرایا، زبردستی کہ بول تو پہلے اپنی بیوی کو طلاق دیا تھا بول کر کے زبردستی اس سے کہا گیا، وہ بیچارہ زبردستی وہ کیا کرنے کا، مار رہے توڑ رہے، تو اس نے کیا کیا، ہاں میں نے دیا تھا، حالانکہ اس نے دیا نہیں تھا. سمجھ رہے؟ تو اس سے طلاق نہیں واقع ہوتی. اس سے طلاق واقع، اقرار کرا لینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی.
ہاں لیکن زبردستی اس کو کوئی طلاق کا اقرار نہیں کرایا، وہ خود سے بولا میں ہے نا 1 مہینہ پہلے تجھے طلاق دیا تھا، ایسا بول دیا اپنی بیوی سے، طلاق واقع ہو جاتی ہے زبردستی کوئی نہیں کیا، انہیں بولا، حالانکہ اس نے پہلے دیا نہیں تھا، انہیں خود سے ہی کیا کر لیا، اقرار کر لیا، جھوٹا اقرار کیا، تو یہ جھوٹا جو اقرار طلاق کا کرتا ہے طلاق واقع ہو جاتی ہے، سمجھ رہے؟ لیکن اگر اس سے کوئی زبردستی کرا رہا ہے تو زبردستی میں کیا نہیں ہوتا، جھوٹا اقرار معتبر نہیں ہوتا، سمجھ رہے؟ اب اگر کسی کو زبردستی طلاق دینے پر مجبور کیا گیا، اب اس نے کیا کیا، بیوی کی طرف نسبت نہیں کیا، اگر وہ بولتا ہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، ایسا بول دیا، تو طلاق کیا ہو جاتے، واقع ہو جاتے۔ اس نے کیا کیا، طلاق نسبت نہیں کیا اپنی بیوی کی طرف، سمجھ رہے؟ تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، سمجھ رہے؟ نسبت ضروری ہے، زبردستی بول رہے اس کو طلاق دے اپنے بیوی کو بول کر، وہ کیا بھی نہیں بولا، اتنا بولا کہ طلاق، بیوی کا نام نہیں لیا، نسبت نہیں کیا، طلاق واقع، سمجھ رہے؟ ایک تو اس کا ارادہ بھی نہیں تھا، اور دوسرا یہاں زبردستی کی جا رہی ہے، اور نسبت بھی دیکھو نیت ہونا ضروری نہیں طلاق دینے میں، نیت نہیں ہے تو بھی طلاق واقع تو، لیکن ہونا ضروری ہے نا، بیوی کا نام لینا یا بیوی سامنے ہونا، یہاں کچھ نہیں، زبردستی اس سے طلاق بولا جا رہا ہے، طلاق بول اپنی بیوی، وہ اپنی بیوی کا نام لیے بغیر، نسبت کیے بغیر ارادے کے بول دیا طلاق، بیوی کی طرف نسبت کیے بغیر، تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو اب ایک ہمارے کو دروازہ مل گیا نا، اب کی زبردستی اگر طلاق بولنے کے لیے کہا تو اس طرح کر دے، بیوی کا نام نہ لے، صرف طلاق بول دے، طلاق نہیں واقع ہوگی انشاءاللہ۔ وہ پکڑنے والے تو تھوڑی مسائل جان کے رہتے ہیں، جاہل نمبر 1 رہی ہے، تبھی تو لوگ جہالت کر رہے اس طرح کی، ٹھیک ہے؟ مذاق میں طلاق دیا، طلاق واقع ہو جاتی ہے، میں نے ابھی پڑھا نا، ثلاثن جدہن جد و ہزلہن جد، مذاق میں، اور مذاق میں کیسا کون دیتا ہے، ہاں کشل بول کر کے کام بھی دیا تو گیا۔ ابھی اتفاق سے کسی ڈرامے میں ایکٹنگ کرنا پڑتا ہے، وہ اتفاق سے میاں بیوی کچھ ایکٹنگ کرنے کے لیے دے دیا گیا موقع، تو ہیرو تو ہیروئن بول کر کے، یہ دونوں ہیرو ہیروئن جو ہے نا، حقیقت میں دونوں میاں بیوی، اب اس ڈرامے میں ان کو ایک دوسرے کو کیا کرنا پڑا، جھگڑنا پڑا، اور بولا گیا ایک دوسرے کو کیا کر دے، طلاق دے۔ اب وہاں اس نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، ایکٹنگ، فلم، ڈرامہ، طلاق واقع ہو جاتی ہے، انہیں پھر باہر آنے کے بعد میاں بیوی بن کے نہیں رہ سکتے، سمجھ رہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے، ایک طلاق دے کے رہے تو دوسرا چانس ہے رجوع کرنے کا، وہ الگ بات ہے۔ اب یہ بھی معلوم ہوا تو کام بھی، وہ ڈرامے میں یہ کس طلاق دیں گے، ڈرامے میں جانے والے دین اسلام سے ان کا کیا لگا ہوا ہے، کیا حال ہے، اگر ہوا تک نہیں لگی ان لوگوں کو دین کا، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، انہیں مسجد میں بھی جاتے، مزار میں بھی جاتے، مندر میں بھی جاتے، کام ہی جاتے۔ بہرحال بات کہی گئی، مسئلہ ایسا ہے، مذاق میں بھی طلاق دے تو طلاق واقع ہو جاتا۔ اب وہ نہیں، سبقت لسانی بولتے، بات کرتے کرتے کیا ہو گیا، غلطی سے زبان سے ایک بات نکل گئی، بات کر رہے تھے، سبقت لسانی یعنی زبان لڑکھڑا گئی، زبان پھسل گئی، اب زبان سے نکل گئی ہے، طلاق واقع ہو جاتا، بات کرتے کرتے، سمجھ رہے؟ یہ سب مسائل سے کیا بات معلوم ہے؟ بہت سنبھال کے رہنا، چوکنا رہنا، سنبھل کر رہنا اس ازدواجی زندگی میں۔ اسی لیے تو وہ خطبہ نکاح میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی صحیح بات کرو، ٹیڑھی ویڑھی بات مت کرو، بہت نازک رشتہ ہے یہ، بنائے تو بہت مضبوط رشتہ، توڑنا ہے تو پھر اتنا ایزی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سبقت لسانی سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہاں، اب بچے کی طلاق واقع نہیں ہوتی، نہیں، لیکن بڑے نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے بچے کو وکیل بنایا، جا بیٹا میرے طرف سے تو جا کو میرے بیوی کو طلاق،
اس طرح بھائی خان صاحب پوچھو نا ایسا سب ہوتا ہے کیا بول کے، مسئلہ ہے، انہوں تعجب کر لے گا ایسا کہاں ہوتا ہے بول کے، مسئلہ ہے بھائی. تو اب بچے کو بنا دیا وکیل، تو جا کر میرے طرف سے کیا کر، طلاق دے بول. انہیں جا کر کے طلاق دیا، میں ہے نا فلاں کی طرف سے تمہارے کو کیا کرتا ہوں، طلاق دیتا ہوں بول کے طلاق دیا، طلاق واقع ہو جاتی ہے. چلے کر بھائی ایسا ہے، بچے کی طلاق واقع ہوتی نہیں، لیکن بچے کو وکیل بنایا تو وہ وکیل بن کر کے اگر کسی کی طرف سے طلاق دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. مجنون پاگل کی طلاق واقع نہیں ہوتی. سونے والا ہے، سو رہا ہے، طلاق کے الفاظ بڑبڑا رہا ہے، طلاق 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 اس طرح سے بڑبڑا ہے طلاق کے بارے میں کچھ بول رہا ہے، اس کی بھی طلاق واقع نہیں ہوتی. سمجھ رہے، مجنون کی اور اسی طرح سوئے ہوئے آدمی کی. اور اسی طرح ایک آدمی آدھے نیند میں، نیند ہے بھی نہیں بھی، اس طرح سے آدھے نیند میں، تو اس کی بھی طلاق واقع نہیں ہوتی، وہ کتنا بھی طلاق بول رہے. سمجھ، ذرا ہوش میں ہونا ضروری ہے، ہوش نہیں ہے تو. یہ کہ مختل الحواس، مختل الحواس بولتے اس کے حواس کام نہیں کرتے، ذہن برابر کام نہیں کرتا، ہاتھ برابر کام نہیں کرتا، کبھی کبھی کام کرتا ہے. تو ایسا آدمی طلاق دے تو اس کا بھی طلاق واقع نہیں ہوتا، لیکن طلاق دیتے وقت تو برابر تھا، تب طلاق واقع ہو جاتی. اب وہ کیسا معلوم کرنا برابر تھا نہیں برابر تھا، وہ سب تمہارا کام، میرا نہیں، ہمارا کام فتویٰ دینا، مسئلہ ہوتا نا. اسی طرح کوئی آدمی بے ہوش ہے، اس کو کچھ پلا کر کے کیا کر دیا گیا، یا انہیں خود پی کر کے بے ہوش ہو گیا. سمجھ رہے، کچھ دوائی ایسا کھا لیا بے ہوش ہو گیا. اب وہ بے ہوش ہونے کے بعد میں طلاق دے دیا، بے ہوشی کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی، بے ہوشی کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی. لیکن ایک آدمی شراب پی کر خود سے بے ہوش ہو گیا، شراب پی کر ٹائٹ ایک دم، اب اس حالت میں کیا کر دیا، طلاق دیا، طلاق واقع ہوتی ہے. اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے. اس بارے میں فقہ اکیڈمی میں بھی چرچا ہوا ہے، چرچا. یہ کیا بات ہوئی، اصل میں یہ شرابی کی جو طلاق واقع ہونے والی بات ہے نا، یہ اصل میں شرابی کو سزا دینے کے لیے کہ تو نے جو ہے نا میں بہت غلط کام کیا. ایک تو شراب پیا، ایک گناہ کا کام کیا، دوسرا کیا تو نے شراب کی حالت میں مدہوش ہو کر تو نے اپنے بیوی کو طلاق دیا. تو شرابی کو کیا ملتی ہے، اس میں سزا ملتی ہے بول کر کے. لیکن پھر غور کیا جائے، اس میں شرابی سے زیادہ سزا کسے مل رہی ہے، اس کی بیوی کو مل رہی ہے نا. اب اس بارے میں علماء کا ڈسکس ہوا آپس میں، سمجھ رہے، فقہ اکیڈمی میں ایسے دلائل کے ساتھ بحث ہوتی ہے وہاں. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں نہیں شرابی کی طلاق، لیکن مفتہ بھی قول، مفتہ بھی قول بولے تو آج بھی دارالعلوم یا کسی بھی دارالافتاء سے آپ فتویٰ لو، فتویٰ لو تو فتویٰ یہی ملے گا آپ کو کہ شرابی کی طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس لیے دماغ میں یہی رات رکھیں تاکہ ہم شراب پی کر اس طرح کی حرکت نہ کریں، بلکہ شراب نہ پئیں. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو شرابی کی طلاق واقع ہو جاتی ہے، گرچہ شراب پینے کے بعد انہیں ہوش میں نہیں رہتا. ابھی آپ نے سنا ہوش میں نہیں رہے، مدہوش آدمی، بے ہوش آدمی، اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی. لیکن ایک آدمی شراب پی کر مدہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، تو اس کی طلاق واقع ہوتی ہے. یہی دماغ میں رکھیں. باقی آپ کو اطمینان نہیں تو کسی معتبر عالم سے رجوع کر کے آپ معلوم کر سکیں. سمجھ، بعض ائمہ کے نزدیک طلاق واقع ہے، جیسے امام احمد بن حنبل کے نزدیک غالباً، امام مالک کے نزدیک بھی نہیں ہوتا، حنفی شافعی میں ہو جاتا. ٹھیک ہے. لیکن ایک آدمی کو زبردستی شراب پلائی گئی، زبردستی کھڑی پی پی بول کر کے پلایا اس کو، انہیں پیا ایک دم ٹائٹ. اس کے بعد اس نے کیا کیا، طلاق دیا. طلاق واقع نہیں ہوتی. کیوں؟ انہیں خود نے نہیں پیا نا، اس کو زبردستی پلائی گئی ہے شراب. اس لیے اب ایسے مدہوش آدمی، بے ہوش آدمی، شرابی آدمی کی طلاق واقع نہیں ہوگی، انہیں خود سے نہیں پیا. اس بھنگ یہ نشے کی چیزیں تھی، جیسے افیون، گانجا وغیرہ وغیرہ، یہ بھی نشے کی چیزیں. وہ کھایا اور جوش ہو گیا، حیش نہیں، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. اسی ٹائم میں اس نے طلاق دے دیا، طلاق واقع ہو جاتی. شراب سے چھوتی ہے تو پھر اس سے کیوں نہیں ہوتی؟ اس سے بھی آدمی کیا ہوتا ہے، پاگل کے جیسا ہو جاتا ہے، عقل کامش نہیں کرتی. اس لیے بچنا چاہیے. باقی مسائل انشاءاللہ اگلے. دیکھو یہ جو مسائل ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فضول ہے، فون سے طلاق دے دیں، ہاں وہ سب آگے آئے گا. ابھی بہت لمبی بات ہے. ابھی یہاں تو میں صرف ابھی جو بحث ہے نا یہ طلاق واقع ہونے کی، ابھی تو صرف 100 میں 5 میں بتایا، ابھی 95 باقی ہے.
ایک بات بولے، ٹیلی فون سے آدمی طلاق دیتا ہے، میسج کرتا ہے، واٹس ایپ کرتا ہے، میل بھیجتا ہے، ای میل بھیجتا ہے، جی میل بھیجتا ہے، سب میں طلاق واقع ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور غیر لوگ اعتراض کرتے ہیں، انہوں اعتراض کرنے دو، مرنے دو، انہوں اللہ کے اوپر جو اعتراض کرتے کہتے ہیں، نبی پر اعتراض کرتے، یہ کون سی بڑی بات ہے ہمارے مسئلہ پر گولی مارو جی، ان کو تو ہمارے مسجدوں کو دیکھنے سے بھی ان کو الرجی ہوتا ہے۔ غیروں کے اعتراض سے بچنے کی ہمارے کو کیا ہے؟ قرآن سنت پر، مسئلے مسائل پر، ہمیں فقہا کے فقہ پر اعتماد کر کے کیا کرنا ہے؟ زندگی گزارنا ہے۔ فقہا نے ایسے ہی نہیں، اس کے اوپر بہت ریسرچ کر کے ان لوگ کیا کیا ہے؟ ہمارے سامنے مسئلے رکھا ہے۔ ٹیلی فون سے بول دیا اپنی بیوی کو تجھے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو مسئلے آپ کو آگے میں بتاؤں گا۔ دیکھو، نکاح میں 2 گواہ ہونا ضروری ہے، ایک مجلس ہونا ضروری ہے، سمجھ رہے؟ قبول ہونا ضروری ہے، ایجاب ہونا ضروری ہے۔ طلاق میں ایسا کچھ نہیں، گواہ کی ضرورت نہیں، ایک مجلس میں ہونا ضروری نہیں۔ سامنے بیوی ہے تو نام لینا بھی ضروری نہیں ہے، طلاق بول دی اسے دیکھ کر طلاق واقع ہو جاتی ہے، سمجھ رہے؟ سامنے نہیں ہے، کہاں گئی ہے، اس ٹائم پہ طلاق بولے تو طلاق واقع نہیں ہوتا، سمجھ رہے؟ بیوی کو فون کر کے بول دیا طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ میسج کیا اس کے نام سے، دوسرے کے نام سے نہیں، دوسرے کے نام سے میسج کیا، لیکن اس میں لکھا ہے میں نے اپنے بیوی کو طلاق دیا، اس طرح طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ حفاظت کرے، اس طرح سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ بیوی کو لکھ دیا، ای میل کیا، جی میل کیا، کیسے بھی کیا، سمجھ رہے؟ یہ کیسا نمنے کا اسلام ہے بول کر کے ان لوگ بولیں گے، ایسا ہی ہے، کھیل تماشا نہیں ہے۔ اس دیواجی زندگی سنبھال کر کے رکھو۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے معلوم؟ ارے کون گی انہیں کون گی؟ اللہ کے نام سے دونوں جڑتے، یہ کیا اللہ کی بہت بڑی نعمت نہیں ہے؟ اتنی بڑی نعمت کو تم اس طرح سے ہلکا لیتے ہو؟ جس اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا تمہارے اوپر، کون سے کہ اجنبی لڑکی کو تمہارا کیا بنا دیا؟ جیون ساتھی بنا دیا۔ اس جیون ساتھی کے ساتھ ایسا مذاق، ایسا کھیل نہیں کھیلنے کا، سنبھال کر رکھنے کا اس رشتے کو، سمجھ رہے؟ ہاں، نہیں یہ بہت مضبوط رشتہ، کیا بھی مضبوط نہیں، مضبوط ہے تم اگر بناؤ تو، لیکن کھیل بناؤ تو یہ بہت نازک ہے، پھٹ سے کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے سنبھال کے رکھو۔ تو میں یہ کیا کہہ رہا تھا، یہ مسائل ہے نا، ذرا غور سے سننے کا۔ ابھی کل گزشتہ ہفتہ ایک صاحب آ کر کے بولے انا للہ، میرے کو تعجب ہوا۔ ابھی آپ دیکھو، چاروں ائمہ کے نزدیک 3 طلاق دے تو 3 طلاق واقع ہوتی ہے نا؟ غیر مقلد لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث سلفی بولتے ہیں، انہوں 3 طلاق کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک مسئلہ ایسا آیا کہ اس نے 3 طلاق بھی دیا ہے اور 3 بار دیا ہے، 3 مرتبہ، الگ الگ ٹائم پہ، غصے میں آ کر کے مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ اب میں بولا یہ مسئلہ تمہیں کون سے عالم کے پاس گئے تو بھی طلاق واقع ہو گئی، اب یہ ہمیشہ کے لیے انہیں حرام ہو گئی، کیونکہ اس میں شافعی، حنفی، سلفی سب کے کیا ہے؟ یہی کہ مسئلہ ہے، کیونکہ 3 مرتبہ ہوا ہے آلریڈی۔ ایک ہے 3 بار ایک ہی بار میں دینا، ایک ہے الگ الگ مجلس میں الگ الگ بار کیا کرنا، سمجھ رہے؟ تو سب کے نزدیک کیا ہو گئے؟ انہیں ہمیشہ کے لیے نہیں، توبہ کر کے، سچی توبہ کر کے انہوں ساتھ رہ رہے۔ کتنا تم سچی توبہ کر لو، کچھ بھی کر لو، قرآن نے کہا ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، 3 طلاق دینے کے بعد میں، تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد میں، تیسری مجلس میں طلاق دینے کے بعد میں ہمیشہ کے لیے بند۔ اب انہیں حلالہ شرعی کرنا، حلالہ شرعی ہونا بولے تو کبھی ایگریمنٹ سے کرنے کا نہیں ہے، اتفاق کی طرف۔ ایسی زندگی گزار رہے مسلمان، اس لیے مسائل کو کہیں فضول مت سمجھو، مسئلے معلوم کرو، اس طرح مسئلے معلوم نہیں۔ ابھی بول رہے تھے وہ ساتھی، ماشاءاللہ غیر مسلموں میں ابھی کاؤنسلنگ چل رہی ہے، شادی سے پہلے کاؤنسلنگ کرنا ہونا 40 دن، سرٹیفکیٹ لے کے آنا، تب جا کے ان کو مسجد سے کیا ملتا ہے، سمجھ رہے؟ ایسا ہمارے لوگ کرنا پڑے گا، کچھ بھی معلوم نہیں ہمارے، وہ بولتی گندا گالی بولتی نا، دین کا ہوا بھی نہیں لگے ہمارے۔ طلاق کیا مسئلہ ہے اس کا؟ کتنا نازک یہ رشتہ ہے ہمارا، کتنا مضبوط رشتہ بھی ہے، کتنا نازک رشتہ بھی ہے، طلاق کے مسائل معلوم کرنا کہ 3 مرتبہ دینے کے بعد میں یاد رکھ کے کتنا توبہ بھی کر لیں انہیں کیا نہیں ہو سکتا، اپنی بیوی کے لیے حلال نہیں ہو سکتا، وہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ غصے میں دینے کا طلاق، اس کے بعد میں سوری نہیں پن اللہ ہمیں اچھے سے رہیں گے،
بول کر کے کیا ہے سوری سوری بولتے پورا یہ ہو جاتا ہے. نہیں 3 ہو گیا دروازہ بند. کھیل نہیں ہے سوری. اب آپ بتاؤ اسلام میں اگر حکومت ہے زنا کر کے رہا انہیں کتنا بھی سوری کرنے دو توبہ کرنے دو, کیا اس کا 100 کوڑے یا پھر پتھر مارنے کا رجم معاف ہوتا ہے؟ معاف ہوتا ہے. توبہ کیا سچی توبہ اسی وقت معتبر ہے جب وہ سزا پائے گا. نہیں سمجھ رہے؟ ایک آدمی چوری کیا, میں ابھی ایسا کرتا نہیں معاف کرو, کسی کو اجازت نہیں معاف کرنے کی, کٹ کرنے کا ہاتھ. اسلامی حکومت ہے. نہیں سمجھ؟ شراب پیا 80 کوڑے, نہیں میں معاف کر میں آئندہ سے پیتا نہیں. وہ برابر دوسروں کی عبرت ہونا دیو 80 کوڑے. نہیں سمجھ رہے؟ دوسروں کی ہمت نہیں ہونا, یہ ہے اسلامی حکومت. اب یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے نا, اسی لیے تو میں بول رہا ہوں یہ طلاق کا مسئلہ اسلامی حکومت ضروری نہیں اس کے لیے. یہ تو معاشرتی مسلم پرسنل لا اس کے لیے اسلامی حکومت ہونا ضروری نہیں. اسی لیے تو مسلم پرسنل لا بنایا گیا ہے ایک الگ سے پلیٹ فارم کہ ہمارے جو گھریلو مسائل ہیں اس میں تمہارا کورٹ کا قانون نہیں چلے گا, قرآن اور حدیث کا قانون چلے گا. اس کے لیے حکومت ہونا ضروری نہیں ہے. سمجھ رہے؟ گھریلو مسائل میں پھر کس کے لیے حکومت ہونا ضروری ہے؟ اسلامی حکومت. ہاں, ہاتھ کاٹنے کے لیے, زنا کرنے والے کو کوڑے مارنے کے لیے, رجم کرنے کے لیے, شرابی کو سزا دینے کے لیے, فلاں یا کوئی قتل کیا اس کو اس کے بدلے میں قتل کرنے کے لیے, اس کے لیے حکومت ہونا ضروری ہے. وہ بولا نا ایک مرتبہ ہمارا وزیر داخلہ, تم کہاں برابر کا اسلام. ارے میرے بھائی اس کے لیے اسلامی حکومت ہونا, تم بولتے کیا اسلامی حکومت یا نافذ کرتے کیا؟ بولو. ہم ابھی کیا کرتے ہیں؟ اپنے زانیوں کو سزا دیں گے, وہ کرنے جاتے نہیں. ایسو سنویدھان کو تم ختم کرنا چاہ رہے, منوسمرتی لانا چاہ رہے, اور اس طرح اعتراض کرتے مسلمانوں کے اوپر. یاد رکھیں سول اور کیا بولتے ہیں اس کو, ایک کرائم, 2 قانون ہوتے ہیں نا, کرمینل لا, سول لا. تو کرمینل لا وہ جو لا ہوتا ہے نا اس میں اسلامی حکومت ہونا. سول لا کے لیے اسلامی حکومت کی ضرورت نہیں. وہ کیا ہی ہے ہمارا گھر کا مسئلہ ہے. تو اس لیے کوئی اگر طلاق دیا 1,00,000 مرتبہ توبہ کر لے, بیوی اس کے لیے کیا نہیں ہوتی؟ 30ویں مرتبہ طلاق دینے کے بعد حرام ہمیشہ کی. اس لیے طلاق کے مسائل سنتے ہوئے ذرا غور سے سنیں, فضول مت سمجھیں. ٹھیک ہے؟ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی مسائل معلوم کر کے اللہ کی عبادت صحیح معنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة